یہ کہ چاہے آپ عبادات کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ اچھے کر لیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں، چیریٹی کرنا شروع کر دیں، یا آپ اپنے اندر کا سفر سٹارٹ کر دیں، یہ سارے راستے جاتے اللہ کی طرف ہی ہیں، کریٹر کی طرف ہی ہیں۔ صرف آپ کی انٹینشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹینشن اگر پیور ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جیسے شروع میں بتایا کہ 3 سے 4 سٹیجز ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کے شعور والی کھڑکی جو ہے نا کھلتی ہے، اور وہ جو بیسک فنڈامنٹل کوسچن ہیں لائف کے ان کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ فزیکل ورلڈ اور نان فزیکل دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ ہم فزیکل ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو ہمیں فزیکل چیزوں سے کا نفع نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ان پہ یقین کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو نان فزیکل چیزیں ہیں اس کے نفع نقصان پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو فزیکلی ہم دیکھ نہیں رہتے۔ ایسا گاڈ جو ہے، اللہ جو ہے، کریٹر جو ہے، شیوا، ایشور، رام، وائے گرو، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، وہ نان فزیکل ہے۔ اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو اس ڈائمینشن میں جانا پڑتا ہے، اور میں بتایا کہ کن کن اسٹیجز میں انسان جا سکتا ہے۔ شروع میں آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، جب انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ کسی بھی جگہ سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو میں نے 4 پوائنٹ بتائے ہیں، ان میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ پھر اس سائڈ پہ جاتے ہیں، انر ٹرانسفارمیشن والی سائڈ پہ، سیلف ریئلائزیشن والی سائڈ پہ، اور آپ پھر انفارمیشن لیتے ہیں۔ اس انفارمیشن کے بعد آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ نماز بھی ایک پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں، چیریٹی بھی ایک پریکٹس ہے، تو بار بار لوگ اس پریکٹس کو کرتے ہیں۔ تو پریکٹس کے بعد جو ہے، جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے ہیں آپ کو ایکسپیرئنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو وہ کنیکشن اللہ کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو ایکسپیرئنس ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو انفارمیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کنیکشن ویسے ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ پروسیس سلولی ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی گروتھ سلولی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اس چیز کو ایکسپیرئنس بھی کر لیں گے، اور جیسے آپ کو ایکسپیرئنس ہوگا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، پھر یہ لیکچرز کی، ان ویڈیوز کی، کسی کی کسی بات کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہوگی۔ اور انڈرسٹینڈنگ جب تک ڈیولپ نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی باکس میں بند نہ کریں، کیونکہ جب آپ باکس میں بند ہو جائیں گے، کوئی بھی باکس ہو سکتا ہے، تو آپ اسی باکس کے اندر ہی سوچیں گے، اس سے باہر نہیں سوچ سکیں گے۔ اس لیے آپ انفارمیشن کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھیں گے تو نئی انفارمیشن اندر آئے گی، ادروائز جو آپ کا لاجیکل مائنڈ ہے، جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کا سیلف ہے، وہ نہیں آپ کو کراس کرنے دے گا، کیونکہ اس کے درمیان جو بیریئر ہے وہ آپ کے نفس کا ہے، آپ کے سیلف کا ہے، آپ کی ایگو کا ہے۔ جب آپ اس بیریئر کو کراس کر لیتے ہیں، سیلف کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، وہ پریکٹس ہی ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا۔ پریکٹس کے ساتھ ہی آپ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ آپ اپنی سیلف کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی سول کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے الفاظ جو میں یوز کر رہا ہوں، ان الفاظ سے بہتر ہے کہ آپ اس
کے پیچھے جو میری فیلنگز ہیں اس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، روح سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں. الفاظ میں بھی میرے پاس اتنا زیادہ ورڈز نہ ہوں اور میں کوئی اچھے ورڈز نہ یوز کر رہا ہوں، لیکن میری فیلنگ جو ہے وہ اس وقت پیور ہے. تو پریکٹس ضرور کریں اور اپنے انر سیلف کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. اصل مقصد جو آپ کا زندگی میں آنے کا اس کو پہچاننے کی کوشش ضرور کریں، اور اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے سیلف کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے کانسیپٹس، اپنے بلیفس کو سائڈ پہ رکھ کے جب آپ اس چیز کو کریں گے تو پھر جو ہے نا حقیقت کھلے گی. آپ بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.